الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ کا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو ہی جمعہ ہے، جو دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اپنے اپنے انداز میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے انسان کو انگنت بے شمار نعمتیں عنایت کی، بے شمار اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کو دیکھنے کی بینائی آنکھ دی، سننے کی طاقت کان سے دی، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی قوت دماغ سے دی، عقل سے دی، اللہ تعالیٰ نے چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، کام کرنے کی طاقت دی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اللہ نے سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، ان گنت اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، دینے دی۔ اللہ نے کسی نعمت پر بھی احسان نہیں جتایا۔ قرآن عظیم الشان اس کے متعلق بیان کرتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اور آگے قرآن عظیم الشان کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی۔ کتنی؟ بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، اللہ صرف بتلا رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اور ان میں سے ایک رسول کو پیدا فرمایا۔ اور ایک نعمت پر اللہ نے احسان جتایا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ میں آیا بات؟ انداز سمجھ میں آیا؟ بے شمار اللہ نے نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کسی نعمت پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا، صرف ایک نعمت پر، اور وہ کون سی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھی وہ نعمت، تین تھی۔ ارے شعر نہیں سنے آپ؟ واللیل سیاہی زلفوں کی
چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب خدا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب خدا اس کا۔ رب نے جب بنایا اس کو، رب نے جب بنایا اس کو، خود آپ کہا سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی نعمت تھی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انتخاب لاجواب۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں دی، کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اور انہی میں سے ایک رسول کو پیدا کیا۔ ایک نعمت پر اللہ احسان بتلا رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صرف اللہ کے خزانے میں ایک ہی نعمت تھی، تھی نہیں تھی؟ دیکھیے، اگر ماں باپ لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، بلڈنگاں والے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی دیکھتے رہے بھائی، تو برا نہ مان جائے، رشتہ داروں میں بھی دیکھتے، اچھا رشتہ تلاش کرتے اور اس کا پورا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے، لڑکا کیسا ہے، کیا نہیں، سب۔ ادھر سے 1 لاکھ بندہ آیا، یہ بانسوڑے کی زبان میں مرنا، 1 لاکھ کہاں سمجھ میں آتا رہے بھائی؟ ادھر سے کیا ہے، مزید الفاظ میں بیٹھا ہوا، مفتی صاحب بات کرنا ہے۔ کیا بات کرنا ہے رے بھائی؟ وہ تو تمہارے محلے میں بچہ ہے، نہیں کیسا ہے، انہیں اس کے اوصاف کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، انکوائری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ لڑکی کے ماں باپ اگر مالدار ہیں، بلڈنگاں ہیں، رشتہ جی کیسا دیکھتے؟ اچھا دیکھتے نہیں دیکھتے؟ دیکھنے کے بعد جائزہ بھی لیتے، انکوائری بھی کرتے، اور اگر شادی طے ہو گئی، مت پوچھو کیا کرتے ہم؟ پورے رشتہ داروں کے سامنے ہماری بچی کی شادی کیسا ہونا، کیسا، وہ عام لفظوں میں بولتے ہیں پورا بانسواڑا دیکھنا۔ ایک صاحب کانسے کی بجانے والوں کو لے کے آئے تھے، دیکھو پورا محلے سے شادی خانے تک ایک ہی ڈریس میں بجا لیتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بولا ارے 33 سال میں آج تک بانسوڑے میں ایسا نہیں ہوا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، کیا سمجھے جی مولوی صاحب، میری بچی کی شادی ہے، پورا بانسوڑا دیکھنا، اس کچھ بولتے نا یونک، الگ کر رہے ہم۔ تو بہرحال اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ماں باپ اگر مالدار ہے تو بچی کے لیے رشتہ اچھا دیکھتے، اور شادی کے لیے قیمتی سے قیمتی کیا کرتے؟ فرنیچر خریدتے۔ کہاں کا لائے رے ابا؟ نظام آباد کا۔ نہیں چلتا، میری بیٹی کی شادی ہے، حیدرآباد سے ہونا، میری بچی کی شادی ہے، نمبر 1 رہنا، سونا نمبر 1 کلاس، کپڑے ٹاپ میں فرسٹ کلاس، گلاس میں گلاس فرسٹ کلاس، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، پکوان خالی سب منہ میں انگلی رکھ لینا کرتے نہیں کرتے؟ ان کی کوشش یہی ہوتی کہ سب چیزیں قیمتی رہنا بول کر، ایک ایک چیز کو کیا کرتے وہ لوگ؟ چنتے، ٹٹولتے، اس کا انتخاب کرتے نہیں کرتے؟ ہوں بہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اندازہ کیجیے آپ، دنیا میں 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، سب سے آخر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے آخر میں کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے خزانے میں بھی ایک نعمت نہیں ہو۔ تو اللہ نے جیسا کہ ماں باپ
اگر مالدار ہیں تو اپنی بچی کے لیے ہر چیز کا انتخاب کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی۔ تو اللہ نے ایسے ہی کیا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر چیز کو چنا، ہر چیز کا انتخاب کیا۔ آپ کے زبان کا انتخاب کیا، آپ کے اجداد کا انتخاب کیا، آپ کے شہر کا انتخاب کیا، آپ کے والد کا انتخاب کیا، دادا کا انتخاب کیا۔ سوچ لیا، یہ انتخاب لاجواب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آسمان کے مانند ہے۔ انسان رات کی تاریکیوں میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا زمین پر ہو، جہاں پر بھی ہو، نظر اٹھاتا تو کیا نظر آتا اس کو؟ آسمان دکھتا نہیں دکھتا؟ علماء کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے کون سے بھی موڑ پر چلا جائے، زندگی کے کسی بھی حال میں چلا جائے، غم میں ہو، خوشی میں ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لے تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دنیا میں نہیں بھیجیں گے۔ سمجھانے کے لیے بولوں، اس کے لیے دعائیں مانگنا پڑے گا۔ کیا مانگنا پڑے گا؟ دعائیں مانگنا پڑے گا۔ دنیا میں دیکھیں آپ، کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے نہیں کر رہے پروگرام، چیف گیسٹ بلا رہے نا، ارے بھائی تلنگانہ کے سمجھ گا ان کو بلا رہے، ایسے پروگرام آ رہے تو کوئی چیف گیسٹ رہتا نا تو ایسے ہی مہمان خصوصی بولتے، تو جب چیف گیسٹ کی باری آتی تو اعلان کرتے، ارے بھائی آ گئے، دیکھو چیف گیسٹ آ گئے، چیف گیسٹ آ گئے بول کے، مہمان خصوصی آ گئے بول کے کرتے نہیں کرتے اعلان؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہمان کی آمد کی اطلاع لوگوں تک پہنچائی۔ قرآن عظیم الشان اس کے متعلق بیان کرتا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد دنیا میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں جو آخری نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہے، اور ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان تو کر لیے مگر انتقال نہیں ہوا ان کا، انہوں مرے نہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت پھر دنیا میں آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، دعائیں کریں گے جب مجلس برخاست ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھانے کے لیے بولو۔ تو اعلان تو کر دیا انہوں، دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، آپ پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا مہمان کا، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اللہ کے محبوب آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اجداد مینس باپ داداؤں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کیا جاتا کہ ابراہیم کے معنی بزرگوار، بزرگ شخصیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی سب کیا مانتے؟ بزرگ مانتے، ان کا ادب کرتے، احترام کرتے۔ تو اجداد میں سب سے پہلے کس کو چنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اللہ کا گھر تو بنایا، آپ دعا مانگیے، کیا ہونا آپ کو؟ ہونا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی شان دیکھو، دنیا نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ سورہ بقرہ میں ہے نا، کیا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، یہاں پر مسجد بھی بنا دی، آپ امام کو بھیج دیجئے، دنیا کا سوال نہیں ہوا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، کیا خوب کہا کہ اللہ امام کو بھیج دیجئے،
آپ جس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اور دعا مانگنے کی جگہ بیت اللہ، دعاؤں پر آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، دعا قبول ہو کر دنیا میں تشریف لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا قبول ہوئی آپ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہوئے، تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور اپنے محبوب کے لیے زبان کا انتخاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تو نبیاں جو ہیں مختلف جگہ پر پیدا ہوئے، کوئی عجم میں پیدا ہوئے، کوئی اور علاقے میں پیدا ہوئے، کوئی مصر میں پیدا ہوئے، اپنی اپنی زبانوں میں، کوئی فارسی، کدھر پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ کون سی ہے؟ عربی زبان۔ ابھی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات سنا رہے بھائی، میں نیند میں جا رہا کہہ رہے اللہ والی پوائنٹڈ باتیں غور سے سن، ایک ایک چیز کا انتخاب کرے۔ تو عربی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، عربی زبان۔ اب عربی زبان کی اہمیت دیکھیے، اللہ چاہتے تو اپنے محبوب کے لیے کوئی اور زبان بھی چن سکتے تھے۔ دنیا میں ایک کامنلی اگر سوال کر لے تو معلوم ہوتا سب سے زیادہ پھیلاؤ کون سی زبان کا ہے، تو سب کی زبان پہ کیا آتا؟ انگلش، انگریزی آتا۔ اللہ چاہتے تو انگریزی زبان میں بھی پیدا کر سکتے نا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا، جس زبان کو چنا، وہ عربی زبان ہے۔ اور عربی زبان جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے انا افصح العربی، میں فصاحت کے ساتھ عربی بولنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود ایک مرتبہ فرمایا، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سریانی زبان اور یا عجمی زبان، اردو زبان، انگریزی زبان یا کوئی اور زبان، فارسی زبان چن سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنے محبوب کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں لفظ تھوڑا رہتا لیکن معنی بہت زیادہ رہتے، لفظ مختصر رہتا۔ مثال کے طور پر اگر انگلش میں کہیں آفر دی پریئر، نماز پڑھو، آفر دی پریئر، نماز پڑھو۔ آفر دی پریئر 3 لفظ ہو گئے انگلش میں، اور اردو میں ہو گئے نماز پڑھو۔ وہی اگر عربی میں کہیں گے صلی، نماز پڑھو، ایک ہی جملہ ہے۔ عربی میں 1 جملہ ہوا، اردو میں 2 جملے ہوئے، اور انگلش میں 3 جملے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ عربی میں کیا ہے، لفظ تھوڑے رہتے لیکن معنی بہت زیادہ رہتے۔ اس کی مثال جو ہے علماء کہتے ہیں قرآن عظیم الشان ہے۔ قرآن عظیم الشان کے ایک ایک لفظ میں اگر گہرائی تک جائیں گے تو الفاظ کو کوئی ٹٹول نہیں سکتا، ڈھونڈ نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، جس کی مثال قرآن ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ عربی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر اس کو عربی کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر اس کو عربی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے بعد اپنے محبوب کے لیے شہر کا انتخاب کیا، اور شہر کون سا؟ مکہ المکرمہ۔ ایک دور میں مکہ مکرمہ ادھر کے علاقوں میں عرب کے قیصر و کسریٰ سپر پاور طاقت تھی، بہت زیادہ ان کا نام تھا، بہت زیادہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ ہم مکے کو فتح کریں گے بول کے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اطراف و اکناف میں کیا تھا، پوری سنگریلی زمین تھی، پہاڑ تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کا ذہن شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بنا دیے کہ اس کو فتح کرنا نہیں ہے، یہ عام الفاظ میں بدلاؤ۔ اور اگر نقشے کو سامنے رکھیں گے، پورے ورلڈ کے جغرافیائی نقشے کو سامنے رکھیں گے تو مکہ المکرمہ جو شہر ہے وہ سنٹر میں آتا بالکل، اور جس کے تینوں طرف پانی ہے۔ کیا ہے؟ جس کے تینوں طرف پانی ہے۔ اس کی مثال میں سمجھ لیجئے کہ اگر دل ہے تو دل کیا ہے، تینوں طرف سے الگ ہے اور ایک طرف سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی، دل اگر دھڑک رہا تو انسان زندہ، اور اگر دل دھڑکنا بند کر دیں تو انسان مردہ۔
ایسے ہی پورے ورلڈ کے نقشے کا، جغرافیے نقشے کا دل کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ اگر وہ ہے تو پوری دنیا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، قیامت ہے سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مکے کو گرا دیا جائے گا۔ جب مکہ گر جائے گا تو سمجھ لینا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو پورے جغرافیے کا دل، ورلڈ کے نقشے کا دل کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے مکہ مکرمہ کو چن لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے، اس کے امن کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے امن کو توڑ نہیں سکتا۔ ابرہہ آیا تھا توڑنے کے واسطے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ابرہہ آیا تھا مکے کو ڈھانے کے واسطے، مکے کے امن کو توڑنے کے واسطے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل کے ذریعے اس کو اور اس کے اونٹوں کو کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ تو مکے کے امن کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے جس شہر کو چنا وہ مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ پورے ورلڈ کے نقشے کا قلب ہے، پوری دنیا کا قلب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے تالاب میں، پتھر اٹھا کے آپ اگر ڈالیں گے تو جہاں پر پتھر گرے گا وہاں سے لہریں چھوٹی چھوٹی شروع ہوگی اور کنارے تک آئے گی۔ اللہ لوگوں کو بتلانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں دیکھ لو، مکہ مکرمہ پورے جغرافیے کا دل ہے، ورلڈ کے نقشے کا دل ہے۔ محبوب کی ولادت ہوگی مکہ مکرمہ میں، لیکن ایمان کی روشنی جب اٹھے گی تو پوری دنیا کے کنارے تک پہنچے گی، پوری دنیا کے کنارے تک۔ اسی وجہ سے کہا واللیل، سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل، سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا۔ جب رب نے بنایا اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ، خود آپ کہا سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا ولادت سے پہلے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے قبیلے کا انتخاب، آخری بات آپ کے قبیلے کا۔ یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ بعض کہتے ہیں 40ویں پشت میں، بعض کہتے ہیں 44ویں پشت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا کیا، نسل میں پیدا کیا، تو اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 44 قبیلے تھے، 44۔ ایک قبیلے کا نام بنو نذیر تھا، ایک قبیلے کا نام بنو ثقیف تھا، ایک قبیلے کا نام عائل بن وغیرہ تھا۔ تو ایسے مختلف قبیلے تھے۔ اس کے معنی آتے بنو نذیر، بنو ثقیف، چاقوؤں والا قبیلہ، کانٹوں والا قبیلہ، سخت مزاج والا قبیلہ، ایسے نام ہوتے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس قبیلے کا انتخاب کیا ولادت سے پہلے وہ ہیں قریش۔ قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم۔ قریش کے معنی آتے ہیں قرش کے ٹھہر جانا، حرکت نہ کرنا۔ انسان کے اندر اگر مستقل مزاجی ہوگی، استقامت ہوگی تو انسان ہر چیز کو برداشت کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس قبیلے کا انتخاب کیا وہ قریش ہے، اسی کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم جو مشہور تھا اس زمانے میں۔ جتنے بھی لوگ آتے تھے حج کے لیے یہ بنو ہاشم کے لوگ ان کی مدد کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو مشہور تھا مہمان نوازی میں جس قبیلے کا نام وہ بنو ہاشم، قریش کی جو شاخ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سب سے پہلے زبان کا انتخاب عربی کیا، اجداد کے انتخاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا، اور شہر کے انتخاب میں مکہ المکرمہ کا کیا۔ قبیلے کے انتخاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم یعنی قریش کی شاخ جس کو کہا جاتا اس کا کیا۔ آگے پھر آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا کا انتخاب کیا عبد المطلب کا، پھر آپ کے والد کا انتخاب، ان کے اوپر جو قربانیاں والدہ کا انتخاب، پھر اس کے بعد آپ جس گھر میں پرورش پا رہے اس کا انتخاب۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔